ہم اپنے سجدوں پر غرور نہیں کرتے، ہم اپنی نمازوں پر غرور نہیں کرتے، ہم اپنی عبادتوں پر غرور نہیں کرتے۔ ہاں اگر ہمیں غرور ہے اور فخر ہے تو آل نبی سے مودت میں، جو محبت ہمارے دل میں اللہ نے ڈالی ہے اہل بیت کے لیے، ہم اس محبت اور مودت پر فخر کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں حسین کا غلام بنایا ہے، تو نے ہمیں علی کا غلام بنایا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں نا کہ محرم آ جائے تو یہ کرو وہ نہ کرو، اور بعض لوگ تو ان 10 ایام میں الحمدللہ عبادت کرنی بھی چاہیے، عبادت کرنے سے انکار نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے میرا کہ سال کے باقی دنوں میں یہ عبادت کہاں چلی جاتی ہے؟ جیسے ہی ذکر حسین کے ایام آئے تم ذکر حسین کو چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ جاتے ہو۔ یاد رکھو قرآن پڑھ کے بخشوایا اسے جاتا ہے جو مرنے کے بعد قرآن نہ پڑھ سکے۔ ارے میرا حسین تو وہ ہے جو سر کٹا کر بھی نیزے پر قرآن پڑھتا ہے اور زمانے کو بتاتا ہے کہ قرآن پڑھ کر کے وارثوں کو نہیں بخشا جاتا، قاریوں کو بخشا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سمجھ میں آئے نا بات؟ جنہیں قرآن پڑھیے ثواب پہنچائیے، قرآن پڑھیے ثواب پہنچائیے۔ میرے بھائی قرآن کو اپنے ثواب کے لیے پڑھ، حسین کے ثواب کے لیے نہ پڑھ۔ ارے حسین تیری تلاوت کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے تو ذکر حسین ہی کو ثواب بنا دیا ہے۔ حسین تیری اس تلاوت کا محتاج نہیں ہے جو تو بغض میں کرتا ہے، حسین تیری اس تلاوت کا محتاج نہیں ہے جو تو بغض اہل بیت میں کرتا ہے۔ ارے نادان، حسین تو وہ ہے کہ سر کٹ گیا پھر بھی نیزے پر قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو جملہ پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ قرآن پڑھ کر کے قاریوں کو بخشوایا جاتا ہے، وارثوں کو نہیں بخشوایا جاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا ہے، اور تیری زبان تو اتنی پاک بھی نہیں ہے کہ حسین نے پاک کو ثواب پہنچا سکے۔ اس لیے پہلے اپنے دل کو پاک کر، پھر تیری ہر عبادت کو میرا رب قبول فرمائے گا۔ اور عزیزان گرامی، تھوڑا سا ٹھہر کر کے سن لیجئے گا بات۔ اسلامی نئے سال کا آغاز، 2 باتیں آپ کی خدمت میں نظر کروں گا، پھر انشاءاللہ تقریر کی طرف۔ نئے سال کی آمد پر کسی کو دعا دینا، مثلا میں آپ سے کہوں کہ اللہ رب العزت یہ نیا سال آپ کے لیے مبارک فرمائے، اس سال اللہ آپ کو خوب روزی دے، یہ سال آپ کے لیے بہتر ثابت ہو، تو نئے سال کے آغاز میں کسی کو دعا دینا یہ غلط نہیں ہے، درست عمل ہے۔ لیکن اس نئے سال کو جس طرح ہم انگریزی سال کا آغاز جشن سے کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں، تو ماہ محرم کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ عزیزان محترم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کے غم میں رونا نہیں چاہیے۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، میں صرف ایک دلیل آپ کی خدمت میں نظر کروں گا، اور اس پیغام کے ساتھ کہ آپ ان سے بحث نہ کیا کریں، صرف اتنا کہہ دیا کریں کہ ہمارے لیے
یہی دلیل کافی ہے کہ جب نبی نے شہادت کی خبر سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہمارے لیے یہی دلیل کافی ہے. اور امام علی مقام امام حسین نے تو کیا ہی خوب فرمایا اپنے چاہنے والوں کے لیے. امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آنکھ ہم اہل بیت کی محبت میں نم ہوئی، یا جس آنکھ نے ہمارے غم میں آنسو بہایا، اللہ رب العزت اسے جنت سے نوازے گا. تو غم حسین میں رونا یہ جنت کی ضمانت ہے. اور امام علی مقام کے اس قول کو فضائل الصحابہ میں امام احمد ابن حنبل نے نقل فرمایا. اور حضور کا تو عمل یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی مشہور روایت ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب حسنین کریمین کھیل رہے تھے تو اللہ کے رسول حسین سے بڑا پیار کر رہے تھے. گود میں بٹھاتے، آپ کو چومتے، آپ کو سونگتے اور فرماتے کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ حسنین کھیل رہے ہیں اور حضور امام حسین سے بڑا پیار کر رہے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ جبریل آئے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جس شہزادے سے آپ پیار کرتے ہیں نا، ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ آپ کی امت آپ کے اس شہزادے کو شہید کر دے گی. اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں کربلا کی مٹی پیش کروں؟ نبی نے فرمایا کہ بالکل پیش کرو. جبرائیل کربلا کی مٹی لے کر آئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا. اللہ کے رسول نے مٹی کو لیا، زار و قطار رونے لگے. اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا کی اور عطا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ، یاد رکھنا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے، خون میں تبدیل ہو جائے، سمجھ جانا میرا بیٹا حسین شہید کر گیا. معلوم یہ ہوا کہ شہادت سے قبل خبر سن کر اللہ کے رسول کا رونا اس بات کی علامت ہے کہ غم حسین میں آنسو بہانا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اور عزیزان گرامی، ایک بات اور سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا کہ رونا یہ فطری عمل ہے. میں کسی کو پکڑ کر کے کہوں کہ رو تو وہ نہیں روئے گا. یا یوں کہہ لو کہ اگر بغل کے محلے میں کسی کی موت ہو جائے اور میں اس محلے والے سے کہوں کہ رو تو وہ کہے گا میں کیوں روں جناب، مرا فلاں محلے میں، میں کیوں مروں، میں کیوں روں. معلوم یہ ہوا کہ رونے کا تعلق دل سے ہے. انسان کے دل میں جس کی محبت ہوگی، جب اس کے درد کا ذکر ہوگا، کرب کا ذکر ہوگا، اس کے انتقال کی خبر جب وہ سنے گا تو فطری طور پر اس کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں. تو امام حسین کے غم میں رونا یہ کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے، یہ وہ فطری عمل ہے کہ جس انسان کے دل میں حسین کی محبت ہوگی، جب وہ شہادت کی خبر سنے گا تو فوراً فطری طور پر رونے لگے گا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے، میں ان سے کہوں گا نادان، یہ زبردستی کا سودا نہیں ہے. حسین کی محبت تقاضا کرتی ہے، اگر جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہی روتا ہے، جن کے دل میں نہیں ہوتی وہ پھر مبارکبادی دیتا پھرتا ہے. تو آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ کس کے دل میں حسین کا درد ہے اور کس کے دل میں نہیں ہے. اور ایک اور روایت سنتے چلیے. حضرت سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ کے گھر گئی، میں نے دیکھا کہ آپ رو رہی تھیں تو میں نے پوچھ لیا کہ اے ام سلمہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو
تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ کی داڑھی مبارک گرد آلود تھی، آپ کی داڑھی مبارک پر ریت لگی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی داڑھی مبارک پر گرد کیوں لگی ہے؟ تو اللہ کے رسول روتے ہوئے فرمانے لگے کہ اے ام سلمہ، ابھی میں کربلا سے آیا ہوں، میری امت کے کچھ شقی لوگوں نے میرے شہزادے حسین کو شہید کر دیا ہے، اسی لیے میری آنکھیں اشکبار ہیں اور میرے چہرے پر گرد لگی ہوئی ہے۔ تو یہ حسین علیہ السلام کا غم ہے کہ جس غم کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، بات کو سمیٹتا ہوا میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور نظر کروں۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو بہت سی روایات میں آتا ہے کہ آسمانوں نے آنسوؤں کو بہایا۔ روایت میں آیا کہ آسمان کے رونے کا مطلب کیا ہے، آسمان کیسے روتا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ جب آسمان روتا ہے تو اس میں سرخی آ جاتی ہے۔ ایک روایت تو یہاں تک کہتی ہے، اللہ اکبر، میں یہاں پر امام جلال الدین سیوطی کو کوٹ کرنے لگا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ جب امام حسین علی مقام شہید کیے گئے تو سورج کو گرہن لگ گیا اور تقریباً 7 دن تک پوری دنیا میں اندھیرا رہا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں کہ جب امام حسین امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو سورج میں گرہن آ گیا اور 7 دن تک پوری دنیا میں اندھیرا رہا اور تقریباً 4 مہینوں تک آسمان کے کنارے میں سرخی رہی۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت سے پہلے یہ سرخی آسمانوں پر نظر نہیں آتی تھی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک یہ جو سرخی نظر آئے گی یہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد، یعنی امام حسین کی شہادت سے پہلے یہ جو آج ہم سرخی دیکھتے ہیں شام کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ آپ کی شہادت سے پہلے یہ سرخی نہیں تھی۔ امام علی مقام کی شہادت ہوئی، آسمان رویا اور تب سے لے کر صبح قیامت تک آسمان اسی طریقے سے سرخ ہوتا رہے گا اور امام علی مقام کی شہادت کو یاد دلاتا رہے گا۔ عزیزان محترم، اب بزرگان دین کا جو عمل ہے وہ بھی آپ سماعت فرمائیے، اور اسی کے ساتھ آج کی محفل کا اختتام ہوگا۔ پھر کل انشاءاللہ تبارک و تعالی مختلف موضوعات سے اس محفل کا آغاز ہوگا۔ عزیزان گرامی، ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور وہ یہ کہ جب بھی آپ سے کوئی پوچھے تو آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور ان تک پہنچائیں۔ میں ایک بزرگ کا حوالہ پیش کرتا ہوں، اور وہ اس لیے ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ بزرگوں نے ایام محرم میں اور شہادت حسین سن کر کے کس طرح اپنے جذبات کا اظہار فرمایا۔ پھلواری شریف کے ایک بزرگ ہیں حضرت، جن کا نام ہے حضرت شاہ سلیمان پھلواری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو بابا فرید مسعود گنج شکر کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے مریدوں میں سے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بزرگ کا نام ہے شاہ سلیمان چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید مسعود گنج شکر کی اولاد میں سے، اور مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے مریدوں میں سے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے غم حسین۔ اس کتاب میں آپ نے بابا فرید مسعود گنج شکر کے قول کو نقل کیا اور لکھتے ہیں کہ بغداد کی سرزمین پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے جو اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو جب ان کے سامنے امام حسین علی مقام کی شہادت کا ذکر کیا گیا تو وہ اس قدر روئے اور انہوں نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ چیخ مارتے مارتے روتے روتے آپ نے اپنا سر دیوار پہ دے مارا۔
یا زمین پر لگا آپ کا سر؟ اور الفاظ یہ ہیں کہ جیسے ہی آپ کے سر کو چوٹ لگی آپ کا سر پھٹ گیا اور آپ وہیں مر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کے انتقال کے بعد علاقے والے لوگوں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضور بالا کیا حال ہے آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں حسین کی محبت میں مرا ہوں، میں اہل بیت کی محبت میں مرا ہوں، اس لیے اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ اور اے سوال کرنے والے سن لے، میں جس حسین کی محبت میں مرا ہوں نا، میں مرنے کے بعد حسین کے ساتھ جی رہا ہوں، اور یہ انعام اللہ نے اس لیے عطا کیا ہے کیونکہ میری شہادت، میری موت حسین کی محبت میں ہوئی۔ یہ بزرگوں کا عمل تھا، محبوب الہی ہوں یا مخدوم پاک ہوں، حضرت امیر خسرو ہوں، آپ کسی بھی اللہ کے ولی کو اٹھائیے، ان کے معاملات کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایام محرم میں کس طریقے سے وہ امام عالی مقام کا غم منایا کرتے تھے اور اپنے مریدوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو یہ 10 دن بہت خاص ہیں آپ کے لیے، انتہائی سادگی کے ساتھ گزاریں۔ ہم نے ذکر حسین کو تو عام کر ہی دیا، اب ضرورت ہے فکر حسین کو عام کرنے کی۔ ذکر حسین تو عام ہو گیا، اب ضرورت ہے فکر حسین کو عام کرنے کی۔ اور یہاں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، آج اگر ہم اپنی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھیں اور تقریباً 20-25 سال پہلے کے حالات کو اگر دیکھیں تو ہماری قوم کا نوجوان بہادر نظر آتا تھا، ہماری قوم کا نوجوان سیلف ڈیفینس کے ہنر جانتا تھا، ہماری قوم کا نوجوان لٹھ چلا کر اپنی حفاظت کرنا جانتا تھا۔ اور جیسے ہی محرم کے ایام قریب آتے تھے ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے علاقوں میں اکھاڑوں کا اہتمام ہوتا تھا، ہمارے علاقوں میں باہر سے لوگ بلوائے جاتے تھے۔ کیوں بلوائے جاتے تھے؟ تاکہ قوم کے نوجوانوں کو ٹرین کیا جائے، قوم کے نوجوانوں کو سیلف ڈیفینس سکھایا جائے، قوم کے نوجوانوں کو بتایا جائے کہ اپنی حفاظت کیسے کی جائے، اور جب لڑائی کا وقت آ جائے تو دوسروں کی حفاظت کیسے کی جائے۔ میں عرض یہ کرنے لگا ہوں اپنے ہی حالات کو اٹھا کر کے دیکھیں، آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے ہمارے علاقوں میں اکھاڑوں کا اہتمام ہوتا تھا، ہمارے علاقوں میں نوجوانوں کو بہادری کے ہنر سکھائے جاتے تھے، لیکن اللہ اکبر ایک طبقہ ایسا کھڑا ہوا جس نے اہل بیت اطہار کی محبت میں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اور تعزیہ داری کی عداوت میں اور خرافات کا نام لے لے کر جو جائز چیزیں تھیں اسے بھی بند کروا دیا۔ آج نتائج آپ کے سامنے ہیں، قوم کا نوجوان بازار چلا جائے، کوئی اسے تھپڑ مار دے تو اسے پتہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کی حفاظت کیسے کروں، اسے پتہ نہیں ہے کہ میں اپنا ڈیفینس کیسے کروں۔ قوم کو بزدل بنایا جا رہا ہے، قوم کو کمزور بنایا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، بہادر بیٹے کی اولاد بہادر ہوتی ہے اور بزدل باپ کی اولاد بزدل ہوتی ہے۔ اگر اب بھی ان حالات میں ہم باز نہیں آئے تو یاد رکھنا وہ دین دور نہیں ہے کہ ہم تماچا کھا کر چلے آئیں گے، کوئی پوچھے گا تو کہیں گے کچھ نہیں ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے حق کی لڑائی اگر لڑنا چاہتے ہو، اپنے قوم کو بہادر بنانا چاہتے ہو تو اسی طرز کو اختیار کرو، اپنے علاقوں میں اکھاڑوں کو آباد کرو۔ اور میں یہاں پر ان حضرات کی توجہ چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی بھی چیز مطلقاً حرام نہیں ہوتی۔ اگر ہماری قوم میں خرافات آ گئی تھیں تو علماء کا یہ فرض تھا کہ خرافات کو دور کریں، جو حرام چیزیں ہیں ان کو دور کریں، حرام چیزوں سے قوم کو روکیں، نہ کہ اکھاڑا ختم کر دیں، نہ کہ تعزیہ داری ختم کر دیں۔ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعزیے کے بارے میں سخت الفاظ نہ کہو کیونکہ اسے نسبت ہے حسین سے، اور جسے حسین سے نسبت ہو جاتی ہے اس کی تعظیم، اس کی تکریم اور اس کی عزت کرنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔
تو قوم کو بہادر بنانے کے لیے اکھاڑوں کو آباد کرو۔ اور آج مجھے بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو نوجوانی کے عالم میں علم کے غرور میں آ کر اکھاڑوں کو خرافات کا نام دے کر حرام کہتے تھے، اب جب بات پیٹ کی آئی ہے تو مدرسوں میں ناک پر انگلی رکھ کر یوگا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات حق ہے کہ بات پیٹ کی آ گئی، بات تنخواہ کی آ گئی، ارے نکال دیا جائے گا اگر یوگا ڈے نہیں منایا تو آج وہی لوگ جن کی داڑھیوں میں جو ہے کہ مہندی لگی ہوئی ہے، بڑھاپا جھلک رہا ہے، پیٹ کے لیے یوگا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ویسے نہیں مانو گے تو ایسے منواؤں گا۔ تو میرے بھائی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم جو جائز چیزیں ہیں ان کے پیچھے تو ہاتھ دھو کرنا پڑا جائے، جو ناجائز ہیں ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ڈھول ناجائز ہے ہم اس کے خلاف ہیں، اچھل کود کرنا، ناچنا کودنا یہ ناجائز ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور بھی اس کے علاوہ جتنی خرافات ہیں ہم تمام خرافات کے خلاف ہیں، اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو خرافات ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو جائز چیزیں ہیں کم سے کم علماء کو چاہیے کہ اپنا بڑا دل رکھیں اور جائز چیزوں کو دوبارہ اپنی قوم میں رائج کریں۔ اللہ میری گفتگو کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم۔